شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو آج یہاں مدعو کیا گیا ہے، اور وہ امینڈمنٹ آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ، جس کو پیکا لاء کہتے ہیں، اس کی جو 2016 کا قانون ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی 18 فروری کو اس میں حکومت نے آرڈیننس کے ذریعے کچھ ترامیم کی ہیں۔ اس سے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ قانون، اس میں بہتری لانی چاہیے تھی، اور ہر قانون کے اندر بہتری لانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ قانون جن مقاصد کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ ایوالو ہوتے ہیں۔ سوسائٹی کا اس کی طرف ریسیپٹیو ہونا یا ریئیکشن کے ذریعے جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے اکارڈنگلی قانون کو بدلا جاتا ہے۔ لیکن موجودہ جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس میں سیکشن 2 میں اس قانون کے، سیکشن 20 میں، سیکشن 43 میں، اور اس کے اندر مختلف امینڈمنٹس ہیں جس کا میں بھی ذکر کروں گی، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گی اور پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ قوانین میں ترمیم جو موجودہ حکومت نے عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر کی ہے، یہ کیوں کی ہے۔ اور یہ وہ قانون ہے جو پاکستان کے شہریوں کو بھی چاہیے، کیونکہ یہ قانون اب پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے بن گیا ہے، اور اس کے اندر تمام سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، آپ اور میری گفتگو، تمام چیزیں اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں۔ تو یہ جو ترامیم ہے اس کو آپ ضرور پڑھیں، اور سب سے زیادہ وہ لوگ پڑھیں جنہوں نے تبدیلی کے نعرے لگائے تھے پاکستان کے اندر، جنہوں نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کے نعرے لگائے تھے۔ یہ قانون کے اندر، پیکا لاء کے اندر جو امینڈمنٹس ہیں اس کا مطالعہ کرنا ہر پاکستانی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے تو یہ جو قانون ہے اس کی جو امینڈمنٹس ہیں، جو ترامیم ہیں جو عمران خان صاحب نے کی ہیں، وہ ایک ڈرکونین کالا قانون، زبان بندی کے لیے پاکستان میں رائج تمام انسانی حقوق اور دنیا میں رائج تمام انسانی حقوق، میڈیا کے قوانین، ہمارے آئین کے جو 19 اور 19A فریڈم آف ایکسپریشن کا آرٹیکل ہے اس کے خلاف ورزی، اور ہر وہ قانون جو آزادی اظہار رائے کو تقویت دیتا ہے، یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ یہ 22 کروڑ عوام کو عمران خان صاحب نے ذہنی غلام بنانے کے لیے ایک ڈرکونین امینڈمنٹس کی ہیں، اور اس کے تحت اگر آپ کسی پہ تنقید کریں گے، اور وہ کسی عمران خان صاحب ہیں اور ان کی نالائق اور نااہل حکومت ہے، اور ایک امینڈمنٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو آپ کو سیکشن 1A جو اس کا 43 سیکشن ہے اس کے اندر جو امینڈمنٹ کی گئی ہے، جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ اس کے اندر جس پہ تنقید ہوگی وہ اداروں کے علاوہ انکلوڈز اینی کمپنی، ایسوسیشن اور a body of a person whether incorporated or not, institution, organization, authority or any other body established by the government۔ وہ تمام لوگ جو کوئی بھی ادارہ گورنمنٹ کے زمرے میں آتا ہے یا حکومت نے بنایا ہے، تو اس کے اوپر تنقید کرنا جو ہے وہ نان بیلیبل افینس قرار دے دیا گیا ہے، کہ کسی قسم کی کوئی تنقید۔ اور ایک جو اور امینڈمنٹ امپورٹنٹ ہے وہ فیک نیوز کے اوپر ہے، کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے بارے میں رات کو 8 بجے کے ٹاک شو کے اوپر اس شخص نے فیک نیوز چلائی ہے، یا یہ کہا جائے کہ ایک سیکنڈ پرسن یہ بات کرے کہ کسی تیسرے بندے کے بارے میں فیک نیوز چلائی گئی ہے، تو اس کو FIA گرفتار کرنے کی مجاز ہے۔ میجسٹریٹ سے اجازت لیے بغیر مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار کر دیا جائے گا، اور اس کی سزا 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ 5 سال بعد ٹرائل مکمل ہونے کے بعد اگر وہ فیک نیوز نہ نکلے تو پھر یہ اس کی قسمت ہے، ورنہ وہ جیل کے اندر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن، اس کالے ڈرکونین قانون کے اندر جو فیک نیوز کی ڈیفینیشن ہے یا فیک الزام کی ڈیفینیشن ہے، اس کی کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے، اور وہ تمام انٹرنیشنل ڈیفینیشنز جو
پوری دنیا فیک نیوز کے بارے میں استعمال کرتی ہے، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے زمرے میں جو نیوز آتی ہے کہ مس انفارمیشن جہاں آپ نے ایک خبر غلط آ گئی اور اس کا آپ نے ہرجانہ دیا اور اس کی غلطی کی اور آپ نے اپولوجائز کیا، اس کی ڈیفینیشن کے الگ تقاضے ہیں. اور ایک ڈس انفارمیشن ہے جس کے اندر آپ نے انٹینشنلی آپ نے کوئی فیک نیوز دی اور اس کو کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس کو آپ فیک نیوز کے زمرے میں آتے ہیں. لیکن اس ڈریکونین قانون میں جو عمران خان صاحب نے بنایا ہے، جو امینڈ کیا ہے، اس کے ذریعے فیک نیوز خالی یہ کہہ دینا کہ یہ فیک نیوز میرے بارے میں چلائی گئی ہے، وہ 5 سال گرفتاری اس شخص کی کر دی جائے گی. اگر وہ سوشل میڈیا پہ کوئی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرے گا تو اس ری ٹویٹ کرنے پہ بھی اس کو 5 سال گرفتار بغیر میجسٹریٹ کے نان بیلیبل افینس قرار دے دیا گیا ہے. اور یہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ تمام پاکستان کی آئین پاکستان کی وہ شکیں جو اظہار آزادی رائے کی اجازت دیتی ہیں، تمام میڈیا کے قوانین جو موجود ہیں، جو مانیٹرنگ کے لیے اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہیں، تمام انسانی حقوق جو دنیا میں اور پاکستان کے اندر رائج ہیں، اس تمام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ امینڈمنٹ اس لیے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو تنقید نہ قبول ہے، نہ منظور ہے، اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر تنقید کی جائے. تو اگر تو یہ امینڈمنٹس کا لاگو ہونا امپورٹنٹ ہے یا لاگو ہونا ضروری ہے، تو سب سے پہلے ان فیک نیوز جھوٹے الزامات کے اوپر تو ملک کے وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار ابھی تک ہو جانا چاہیے اور 10 سال قید سزا دینی چاہیے. اس کے بعد جو ان کے دائیں اور بائیں کابینہ کے افراد بیٹھے ہیں، جو ہر روز فیک نیوز اور فیک سورسز کا سہارا لیتے ہوئے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، لوگوں کو الزام لگاتے ہیں، لوگوں کے بارے میں غلط خبریں پھیلاتے ہیں. آج تک ڈیفیمیشن سوٹ جو ہوا ہے، جو عمران خان صاحب نے ڈیلی میل کے اندر شہباز شریف کے خلاف جو خبر لگوائی تھی ڈیوڈ روز کے ذریعے، اس کے اوپر عمران خان کا جواب جو ہے وہ نہیں آیا. شہباز شریف کے خلاف عمران خان صاحب نے، جو آپ کو یاد ہوگا پینما کیس کے اندر جس میں ہتک عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، شہباز شریف نے 10 بلین کا جو الزام لگایا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ پینما کو چھوڑ دو، تو اس کے اوپر بھی آج 4 سے 5 سال گزرنے والے ہیں، عمران خان صاحب نے جواب نہیں دیا. تو ان قوانین کے تحت تو سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان امینڈمنٹس کے ذریعے عمران خان صاحب، ان کے کابینہ کے افراد اور کرائے کے ترجمانوں کو آج 18 تاریخ کے بعد آج تک سلاخوں کے پیچھے اور جیلوں کے اندر ہونا چاہیے. یہ سب سے پہلے قانون عمران خان کے اوپر لاگو ہونا چاہیے، جس نے اپنے سیاسی مخالفین کو ہر قانون کا سہارا لیتے ہوئے جیلوں میں ڈالا، میڈیا کی زبان بندی کی. پچھلے 3.5 سال صحافیوں کو گولیاں لگیں، صحافیوں کو اغوا کیا گیا، صحافیوں کی زبان بندی کی گئی، صحافیوں کے اوپر تشدد کیا گیا، اور جس کی مثال ابھی آپ نے چند دن پہلے محسن بیگ صاحب کی شکل میں دیکھی. اور اسی کو کور کرنے کے لیے یہ قوانین کے اندر تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، عمران خان صاحب، کیا آپ کے پاس 22 کروڑ عوام کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے ڈالے موجود ہیں؟ جو آپ نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا ہے، جو آپ نے پاکستان اور اس پاکستان کی عوام اور اس ملک کے ساتھ 3.5 سال میں کیا ہے، وہ آپ پہ تنقید نہ کریں تو آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں. ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں آپ کے خلاف تنقید ہوتی ہے، کیونکہ آج عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، آج عوام کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں، آج گھر کے کرائے دینے کے پیسے نہیں ہیں. آپ نے معیشت تباہ کی، روزگار تباہ کیا، آپ نے ملک کو مہنگائی کی بھٹی میں جھونکا. یہ تمام چیزیں آپ پر تنقید. آج آپ کس کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ کیا آپ یہ سکت رکھتے ہیں کہ آپ 22 کروڑ عوام کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ آپ اپنی کارکردگی دیکھیں، آپ اپنی حرکتیں دیکھیں، اور اس کے بعد آپ قوانین میں امینڈمنٹس کرتے ہیں، اس قسم کی امینڈمنٹس کرتے ہیں. آج ملک کا 22 کروڑ اور ملک کا ذرہ ذرہ آپ کی نالائکی، آپ کی نااہلی، آپ کی چوری، آپ کی کرپشن، آپ کی لوٹ مار اور آپ کی مافیا اور کارٹلز کی سربراہی کی گواہی دے رہا ہے. تو آپ کس کس کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ آپ نے آتے ہی تمام سیاسی مخالفین کو انہی قوانین، نیب کے قانون، اس کے بعد FIA کے قانون کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا.
آج آپ پوری کی پوری عوام کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کارکردگی ٹھیک کریں۔ آپ اس ٹاک شو پہ بیٹھے ہوئے جرنلسٹ اور اینالسٹ کو سزا دینا چاہتے ہیں جو آپ کی کارکردگی کو پاکستان کی عوام تک پہنچاتی ہے، اور پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ان تک پہنچے۔ ان کو انفارمیشن پہنچانا میڈیا کی ذمہ داری ہے، ان کو انفارمیشن پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور یہ انفارمیشن پہنچانا آپ بند نہیں کر سکتے، آپ یہ زبان بندی نہیں کر سکتے۔ اور آج جو آپ قوانین بنا رہے ہیں یہ آپ کا گھلا گھونٹے گا، یہ آپ کو جیلوں میں ڈلوائے گا۔ اور یہ ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جن کے لیے یہ قانون بنایا ہے، جس میں میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ آتا ہے، سیاسی مخالفین کو تو 3.5 سال جو بدترین بدبودار احتساب کے غاب میں اس کے نام پہ آپ نے جو ظلم کیا، اس کا جواب تو آپ کو پاکستان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دینا پڑے گا، کیونکہ بے گناہ کو جیل میں ڈالنے کی جو سزا ہے وہ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لیکن زبان بندی تو آج تک نہیں ہوئی۔ جن کو آپ نے دبانے کی کوشش کی، جن کو آپ نے دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کی، آپ جتنا ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کریں گے، یہ آوازیں اور یہ چیخیں اس سے زیادہ زور سے ہر طرف پھیلیں گی، کیونکہ آپ اپنی کارکردگی پہ غور کریں، آپ اپنی حرکتوں پہ غور کریں۔ آپ کا جو فاشسٹ رویہ ہے وہ ان قوانین میں امینڈمنٹس کر کے ختم یا چھپایا نہیں جا سکتا۔ یا تو کریں، لیں ذمہ داری کہ ہاں میں نے یہ قانون بنایا ہے، میں نہیں چاہتا کہ 22 کروڑ عوام میرے پہ تنقید کرے یا میری حرکتوں کو یا میرے ظلم کو کی آواز بلند کرے۔ آپ جیلوں میں ڈالیں گے تو جیلوں کی دیواروں سے آوازیں آئیں گی، کیونکہ آج پاکستان، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ اس زمین کا ذرہ ذرہ آپ کی نالائکی اور آپ کی نااہلی کی گواہی دے رہا ہے۔ اور ایک اور بات کہ جو اس کے اندر ایک امینڈمنٹ ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ نان بیلیبل افینس، اور جو 3 سال سے 5 سال سزا اب ایف آئی اے کا جو اہلکار ہے اور جو پاورز پولیس کو بھی دی جا سکتی ہیں، اس کے تحت آپ کسی کو کھڑے کھڑے گرفتار کر سکتے ہیں۔ اس کا جو فیک نیوز یا اس کے اوپر جو الزام ہے، اس کا جو ٹرائل ہے، وہ سیکنڈری سٹیج بنا دی گئی ہے۔ یہ فوج داری مقدمہ جو صرف ڈیفیمیشن کے اوپر تھا، یہ سب سے پہلے جب اس کا جو فائدہ تھا وہ ان خواتین کو پہنچنا تھا جن خواتین کے اوپر ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے تھے، اور وہ بیچاری کہیں بھی اپنی جو کمپلین ہے وہ لے کے نہیں جا سکتی تھیں۔ اس کو کرب کرنے کے لیے، اس کا ایک پروسیس بنانے کے لیے یہ قانون، جو قانون تھا اس نے وہ رزلٹ نہیں دیا۔ میں کسی طرح یہ کلیم نہیں کر رہی کہ اس سے خواتین کے جو تھی وہ بہت زیادہ کوئی فائدہ پہنچ گیا، لیکن آج اس قسم کی جو امینڈمنٹ ہے، آپ ان خواتین کو ان کے حقوق سے اور زیادہ پیچھے لے کر جا رہے ہیں۔ آپ ایک ایسا خطرناک کھیل کھیلنے جا رہے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ۔ اور پہلے بھی جب آپ کے جو وزیر ہیں وہ فیک نیوز اور ایک اتھارٹی لانا چاہ رہے تھے میڈیا کے اوپر، اس وقت بھی پی ایف یو جے، سی پی این ای، امینڈ اور پریس کلبز اور تمام جو اے پی این ایس ہے اور تمام جو صحافتی برادری ہے، اس نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا۔ سیاسی جو لوگ تھے، پارلیمنٹ جو تھا، اس نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا۔ اس وقت آپ نے اس کو روک دیا کہ ایک ریئیکشن آیا، اور آج آپ نے اسی پیکا لاء کے تحت اسی غاب کے اندر چھپا کے رات کے اندھیرے میں آپ نے اس فیک نیوز کو دوبارہ اس کے اندر ڈال دیا۔ فیک نیوز کا تعین عمران خان صاحب کریں گے؟ فیک نیوز کا تعین جو ہے وہ حکومت وقت کرے گی کہ فیک نیوز کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو خود فاشسٹ ہیں، خود ڈرکونین قوانین کا اندراج کرتے ہیں، ان کو انووک کرتے ہیں، وہ آج میڈیا کے اوپر یہ حملہ، آزادی رائے کے اوپر یہ حملہ اس ڈرکونین امینڈمنٹس کے ذریعے، اور اپنی مخالف جو زبان ہے، جو آوازیں ہیں، ان کے اوپر یہ حملہ، یہ اس کی اجازت آئین پاکستان آپ کو نہیں دیتا۔ آپ یہ حرکتیں، آپ اتنے کم ظرف ہیں، کوئی ایسا محسن آپ نے نہیں چھوڑا، کوئی ایسا ساتھی آپ نے نہیں چھوڑا کہ جس کے اوپر آپ نے ظلم نہ کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ظلم سے ڈریں عمران خان صاحب۔ آج جو آوازیں ایف آئی اے میں محسن بیگ کی آ رہی ہیں، اور اسی طرح آپ کے جو ساتھی تھے جنہوں نے آپ کو، آج جو آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں وہ ان کی میرون منت کرسی تھی، آپ نے ان کے ساتھ جو ظلم کیا، آپ نے 3.5 سال سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا ان قوانین کا سہارا لیتے ہوئے۔
اور اب آپ نے ان امینڈمنٹس کے ذریعے آپ آواز بندی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ 22 کروڑ عوام کے گلا گھونٹنا چاہ رہے ہیں، آپ اس قسم کے الزامات لگا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ یہ نیت رکھتے ہیں، اگر آپ اس قسم کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ کے پاس کیا وہ وسائل موجود ہیں کہ آپ 22 کروڑ عوام کو جیلوں میں ڈال سکتے ہیں؟ اور ایک اور بات کہ اس طرح کے قوانین بنا کر آپ سمجھتے ہیں کہ رات کے اندھیروں کو اور اپنے ظلم کو آپ طول دے سکتے ہیں اور وہ آپ ان کو مختصر کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے کالے چہرے کو، اپنے فاشسٹ جو آپ کی رجیم ہے، جو آپ کی حکومت ہے، آپ اس کے کالے کرتوتوں کو چھپا سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ جتنے اس طرح کے قوانین لائیں گے اتنا ہی ری ایکشن آئے گا، اور وہ ری ایکشن اس لیے آئے گا کہ آج پاکستان کی عوام بے روزگار ہے، آج پاکستان کی عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. آپ کی ترجیح یہ ہے کہ کالے قوانین بنائے جائیں، اور کالے قوانین کے ذریعے میڈیا اور سیاسی مخالفین اور مخالف آوازوں اور آزادی اظہار رائے پہ ڈاکہ ڈالا جائے. اور عوام کے مسائل یہ ہیں، عوام کے مسائل یہ ہیں کہ آج جو گیلپ کا سروے آیا ہے اس میں 67% لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، اور جو بے روزگاری ہے 64% لوگ کہہ رہے ہیں مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور 64 میں سے جو 50 سال سے زیادہ کے لوگ ہیں اس میں سے 67% یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ بے روزگاری ہے. آج پاکستان کی عوام کے دو بڑے مسئلے ہیں. آج پاکستان کی عوام کا مسئلہ لوگوں کے گلے گھونٹنے، زبان بندی، ڈرکونین قانون اور یہ فاشزم نہیں ہے جس کی صبح دوپہر شام آپ گردان کرتے ہیں. ہر کنٹینر پر کھڑے ہو کر، ہر تقریر کے اندر جس قسم کے آپ لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، تو اس پیکا لا کا سب سے پہلے امپلیمنٹیشن عمران خان پر ہونی چاہیے، کرائے کے ترجمانوں پر ہونی چاہیے. اس کی سب سے پہلے امپلیمنٹیشن کابینہ کے افراد پر ہونی چاہیے. اور یہ مسائل، یہ وہ مسئلے ہیں جو آپ پر تنقید کو نہیں روک سکتی. بے روزگاری اور مہنگائی آپ کا گلا گھونٹے گی، عوام کے ہاتھ ہوں گے، آپ کا گریبان ہوگا، کیونکہ یہ مسئلہ آج پاکستان کی عوام کے گھر گھر کا مسئلہ ہے آج. اور اس کے اندر ایک بہت ہی اچھی تفصیل ہے، وہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں، جو 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں اس میں 61% لوگوں کا مسئلہ مہنگائی ہے. اس کے بعد جو 30 سال سے 50 سال کے درمیان میں لوگ ہیں ان کا مسئلہ 65% مہنگائی ہے. اس کے بعد جو 50 سال سے زائد کے لوگ ہیں اس میں ان کا 67% مسئلہ مہنگائی ہے. اس کے بعد نوجوانوں کا آج سب سے بڑا مسئلہ 44% بے روزگاری ہے، جو آپ نے بے روزگار کیا. اس ملک کو مہنگا آپ نے کیا، اس ملک کو غریب اور مفلس آپ نے کیا، اور اس ملک کے اندر جو عوام اور اس ملک کے ساتھ آپ نے کیا. تو تنقید اور ان باتوں کو آپ درے بھی مارے عوام کو اور کہیں چیخیں بھی نہ نکلیں اور چیخوں کی آواز بھی نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ فطرت کے منافی قانون ہے، یہ فطرت کے منافی فاشزم ہے جو کامیاب نہیں ہوگا. سیاسی مخالفین پر صبح دوپہر شام نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، مسلم لیگ نون کی قیادت، آپ صبح دوپہر شام الزامات لگائیں. سب سے پہلے ہتھکڑیاں وزیر اعظم عمران خان کو لگنی چاہیے اس پیکا لا کی امینڈمنٹ کے تحت. صحافیوں کو نہیں لگنی چاہیے، صحافیوں کی پسلیاں نہیں ٹوٹنی چاہیے، صحافیوں پر تشدد نہیں ہونا چاہیے ان امینڈمنٹس کے ذریعے، اور صحافیوں کی زبان بندی نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈرتے نہیں ہیں تو پھر جو تقریر کرتے ہیں اس سے تو آج کل آپ شہباز شریف سے ہی ڈر رہے ہیں. اگر ڈرتے نہیں ہیں تو پھر ایسے قوانین کیوں لائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ خوف ہے. آپ اس طرح کے جتنے، اور یہ ماضی میں بھی بنے ہیں، یہ ماضی میں بھی ایسے قوانین بنے ہیں جن کا جو سامنا ہے انہی لوگوں کو کرنا پڑتا ہے جو یہ قوانین بناتے ہیں. اور آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ترجیح
پاکستان کی عوام کے لیے کہ یہ وزیر اعظم جتنی جلدی گھر جائے گا اتنی ہی جلدی اس ملک میں مہنگائی ختم ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی، مفلسی ختم ہوگی، آپ کی تکلیف ختم ہوگی. اور کیونکہ اس وزیر اعظم جس کا نام عمران خان ہے اس کی ترجیح صرف سیاسی مخالفین کے اوپر الزامات لگانا، ان کو جیلوں میں ڈالنا، صحافیوں کی زبان بندی کرنا، انسانی حقوق کی پامالی کرنا، ہر میڈیا کے قانون کی خلاف ورزی کرنا، میڈیا کی زبان بندی اور اس کا گلا گھونٹنا. اور یہ قوانین اور یہ حرکتیں صرف ایک فاشسٹ کر سکتا ہے، وہ عوام کی بے روزگاری اور عوام کی مہنگائی اور ملک کو ترقی کی راہ پر نہیں ڈال سکتا جس طرح نواز شریف نے ڈالا تھا. بہت شکریہ آپ کا. اب آپ کو سوال. وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی آپ نے آخری بات کی کہ مہنگائی کا بہت حل گیا ہے، تو اس کو گھر بھیجنے کے لیے تحریک اعتماد کی بات ہو رہی ہے. کیا جب شاہد خاقان عباسی صاحب سمیت بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر نہ تحریک اعتماد آتی ہے نہ کامیاب ہوتی ہے، تو اگر آتی ہے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہوگی؟ اور اگر ابھی تاریخ نہیں آ رہی اس کی ڈیٹ کی تو کیا ابھی حمایت حاصل نہیں ہوئی؟ اور دوسرا آپ کا بیان پشاور کے حوالے سے، پشاور کے فونوں کا آپ کو پتہ چل گیا، کیا اسلام آباد اور پنڈی کے فون جو ہے ان کا پتہ چلا ہے آپ کو کہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پہلے میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں پارلیمان کے اندر اور پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں اور جو وہ اراکین اسمبلی جو عمران خان صاحب کی وجہ سے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، اپنی شکل نہیں دکھا سکتے، اپنے ووٹرز کا سامنا نہیں کر سکتے، ان کی تمام کی مشاورت سے یہ عدم اعتماد لائی جا رہی ہے اور یہ پاکستان کی عوام کے لیے لائی جا رہی ہے. اور یہی جو مسائل آج پاکستان کی عوام چیخ کر کہہ رہی ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری، تو اس کے لیے ہماری تیاری انشاءاللہ مکمل ہے اور بالکل اپنے موضوع وقت پہ وہ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی طریقہ ہے لائی جائے گی. دوسری بات جو میں نے آپ نے میری اسٹیٹمنٹ کے بارے میں سوال کیا، جو اسٹیٹمنٹ میں نے دی ہے وہ اسٹیٹمنٹ بہت ہی مفصل ہے، کمپریہنسو ہے، اور جس کو پیغام دیا گیا ہے وہ ان کو پیغام اگر مل جائے تو امپورٹنٹ یہ ہے، اس اسٹیٹمنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. جی کوئی اور سوال؟ پنڈی اسلام آباد سے کوئی فون نہیں ہے؟ جی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو جس جگہ سے فون آئے گا اس کی پریس کانفرنس میں بتاؤں گی. اچھا ابھی تک آپ ٹھیک ہے جی.